بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے مچھر، جو کہ ایک انشائیہ ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اور اس سبق میں جو سوال و جواب اور الفاظ و معنی آئے ہیں آج وہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، مشق لفظ و معنی۔ یورش کہتے ہیں حملہ کو، یورش کہتے ہیں حملہ کو۔ آدم زاد کہتے ہیں آدم کی اولاد کو، انسان کو آدم کی اولاد کو آدم زاد کہتے ہیں۔ ادنا کہتے ہیں چھوٹا کو ادنا کہتے ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں بڑا کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اطاعت کو کہتے ہیں حکم ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ پائنیر یہ مشہور انگریزی اخبار کا نام ہے پائنیر۔ چرکا لگانا، تو چرکا لگانا یعنی زخم لگانا، نقصان پہنچانا۔ چرکا لگانا کا معنی ہے زخم لگانا، نقصان پہنچانا۔ سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو، حکم نہ ماننا، بغاوت یعنی حکم نہ ماننا، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ شب بیدار کہتے ہیں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا۔ عالم ذوق کہتے ہیں دل و دماغ کی ایک خاص کیفیت کو کہتے ہیں عالم ذوق۔ خلوت خانہ کہتے ہیں تنہائی کی جگہ کو خلوت خانہ کہتے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تقدس کہتے ہیں بزرگی کو، پاکی کو۔ تقدس کہتے ہیں بزرگی کو، پاکی کو۔ دروغ گو کہتے ہیں جھوٹا کو کہتے ہیں دروغ گو۔ شکوہ کہتے ہیں شکایت کو کہتے ہیں شکوہ۔ عارفانہ کلمات کہتے ہیں معرفت کی باتیں، خدا رسیدہ بزرگوں کی باتیں۔ معرفت کی باتیں یعنی وہ باتیں جو اللہ کی پہچان کرائے۔ خدا رسیدہ بزرگوں کی باتیں یعنی بزرگوں کی باتیں جو خدا تک پہنچائے، جو خدا کی پہچان کرائے۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات اس انشائیے میں مچھر کے ذریعے انسان کو کئی نصیحت آمیز باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس انشائیے میں مچھر کے ذریعے انسان کو کئی نصیحت آمیز یعنی نصیحت سے بھری ہوئی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر وہ نصیحتیں براہ راست کی جاتی تو ان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ اگر وہ نصیحتیں براہ راست یعنی خود انسان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اگر یہ نصیحت کی جاتی تو پھر ان کی تاثیر ختم ہو جاتی، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نصیحتیں براہ راست کی جاتی تو ان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالواسطہ گفتگو اور لطیف طنز سے بیان کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالواسطہ یعنی کسی کے ذریعے سے گفتگو یعنی بات چیت، اور لطیف طنز یعنی ہلکا تنقید، تھوڑی نوک جھوک یعنی تھوڑا سا اس کی پکڑ دھکڑ کرنا اور اس کی کھینچا تانی کرنا ہلکے انداز میں، تو کہہ رہے لطیف طنز سے بیان کا لطف ہے، یعنی بات کرنے کا جو لطف مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی بڑھ جاتا ہے کہیں زیادہ۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ بالواسطہ گفتگو اور لطیف طنز سے بیان کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں کئی محاورے استعمال ہوئے ہیں مثلاً مزہ چکھانا یعنی مثال کے طور پہ اگزامپل، مزہ چکھانا، کھری کھری سنانا، یہ سب محاورے ہیں۔ مزہ چکھانا، کھری کھری سنانا، غرور توڑنا، ناک میں دم کرنا، محاوروں کے استعمال سے تحریر میں بات چیت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ محاوروں کے استعمال سے تحریر میں، عبارت میں بات چیت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سبق سے الفاظ کے مندرجہ ذیل جوڑوں کو دیکھیے۔ مندرجہ یعنی جو نیچے دیے گئے ہیں جوڑے، ان کو دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جیسے کوڑا کرکٹ، میل کچیل، گورا چٹا، تہس نہس، آن بان۔ ان میں سے ہر جوڑے کا دوسرا لفظ پہلے لفظ کے ہم معنی ہے، یعنی جو پہلے لفظ کا جو معنی ہے وہی معنی دوسرے لفظ کا بھی ہے، اور اس کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یعنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ایسے تاکیدی الفاظ کو اصطلاح میں تابع موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصطلاح میں تابع موضوع کہتے ہیں۔ تابع کی دوسری قسم تابع مہمل کہلاتی ہے۔ اس میں جوڑے کا دوسرا تاکیدی لفظ مہمل یعنی بے معنی ہوتا ہے۔ مثلا چادر وادر، تو چادر ایک معنی ہے، وادر کا کوئی معنی نہیں ہے، تو چادر وادر۔ تکیہ وکیہ، تکیہ کا معنی ہے، وکیہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بستر وستر، تو بستر کا معنی ہے، وستر کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ایسے جو جوڑے ہیں اس کو کہتے ہیں تابع محمل وغیرہ۔ سوالات، اب دیکھیے سوالات ہے۔ مضمون نگار نے مچھر کا حلیہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے، لکھیے۔ مضمون نگار نے مچھر کا حلیہ یعنی اس کا جسم، اس کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت کن الفاظ میں بیان کیا ہے، لکھیے۔ تو مچھر کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کالا بھتنا ہے اور لمبے لمبے پاؤں والا ہے، بے ڈول چہرہ ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ۔ اس سبق میں انسان کو کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس سبق میں انسان کو کیا نصیحتیں کی گئی ہے، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس سبق میں انسانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، تو پوری رات سونے میں اور غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ رات کے کم سے کم آخر حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اٹھنا چاہیے اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اپنی پوری زندگی کا، اپنے دن بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کتنے اوقات کو اللہ کے اچھے کاموں میں گزارا اور کتنے گناہوں کو کاموں میں گزارا۔ تو جو اوقات لاپرواہی میں، غفلت میں گزرے اس پہ توبہ ندامت ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے عزم ہونا چاہیے کہ دوسرے دن وہ اللہ کی عبادتوں میں اور اللہ کے حکم کی تابعداری میں گزرے گا، یہ عہد کرنا چاہیے، یہ نصیحت کی گئی ہے۔
مصنف نے مچھروں کے کس عمل کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے؟ مصنف نے مچھروں کے کس عمل کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے؟ کہ یہی کہ ڈاکٹر صاحب کے بینچ پر جو نیوز پیپر رکھا ہے پانیئر، جس میں مچھروں کی برائی بیان کی گئی ہے، تو اس حصے میں جہاں پر مچھروں کی برائی بیان کی گئی ہے اس میں خون سے وہ نشان کر دیتا ہے، اور وہ خون بھی کہاں سے لاتا ہے؟ وہی ڈاکٹر صاحب کی ہی خون، چوسا ہوا خون چوس کر، اور انہی کے نیوز پیپر میں جس میں کہ مچھروں کی برائی بیان کی گئی ہے اس پر نشان لگا دیتا ہے، تو اس کو شوخیانہ ریمارک قرار دیا ہے۔ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، اس جملے کے ذریعے مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، اس جملے کے ذریعے مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دشمن کے جو دوست ہے اس کو بھی، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، اس کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اس کو اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن کے دوست کو بھی دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ عملی کام، دیکھیے عملی کام کا ہے۔ اس سبق میں مچھر اور انسان کے درمیان مکالمے کے کچھ اقتباسات اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ اس سبق میں مچھر اور انسان کے درمیان مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو، آپس میں بات چیت کے کچھ اقتباس یعنی کچھ اس میں سے ٹکڑے، ٹھیک ہے، کچھ اقتباسات اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ اس مضمون میں جو محاورے آئے ہیں ان میں سے 5 کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس مضمون میں جو محاورے آئے ہیں ان میں سے 5 کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھے ہوئے انشائیوں کا مطالعہ کیجیے۔ خواجہ حسن نظامی کے ذریعے لکھے ہوئے انشائیوں کا مطالعہ کیجیے۔ انشائیے میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ لکھیے۔ انشائیے میں آئے ہوئے انگریزی الفاظ لکھیے۔ تو یہ سبق آج مکمل ہو گیا۔